الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. احادیث کے اندر جو ہے نا اس کی بڑی تاکید آئی ہے کہ پڑوس اور جو ساتھ گھر ہوتے ہیں جن کو پڑوسی کہا جاتا ہے، پڑوس والوں کے حقوق اتنے زیادہ ہیں. اللہ کے نبی علیہ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین بار بار جو ہے نا پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق احکامات لے کر آتے تھے. اتنے زیادہ ان کی تاکید اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے. آپ نے فرمایا کہ جب بار بار احکامات آتے رہے تو مجھے خیال ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو پڑوس والے ہیں یہ وراثت کے اندر بھی جو ہے نا شامل ہو جائیں. ظاہر وراثت کے اندر وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو سب سے قریبی ہوتے ہیں، جن کے حقوق زیادہ ہیں، اولاد ہیں، ماں باپ ہیں، پھر جو ہے نا بہن بھائی ہیں، بالترتیب ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اتنے احکامات اور ان کے حقوق اتنے بیان ہوتے رہے، مجھے خیال ہوا کہ کہیں وراثت کے اندر بھی جو ہے نا ان سے متعلق احکامات نہ آ جائیں. یعنی یہ صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، اچھا تعلق رکھنا، اچھے طریقے سے پیش آنا یہ مومن کی نشانی ہے. پڑوس والوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی دیکھو، یہ جو تمہارے پڑوسی ہیں ان کے حقوق یہ ہیں کہ اگر ان کو کوئی خوشی کی بات پیش آ جائے، کوئی خوشخبری ملے، کوئی کامیابی ملے تو ان کو جا کر مبارکباد دو. کوئی پریشانی اور مصیبت کا معاملہ آ جائے تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو تسلی دو، ان کی غمخواری کرو، ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ. اور ان سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو گناہ کا کام ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان کے اس قصور اور غلطی اور کوتاہی کے اوپر پردہ پوشی کرو. ایسا نہ ہو کہ ان کے راز کو افشا کرو، لوگوں میں پھیلاؤ کہ جی میرے پڑوس والے کا تو یہ مسئلہ ہے، اس نے تو یہ کر دیا. آج کل تو نعوذ باللہ ہوتا بھی نہیں ہے تو بلا وجہ پھیلایا جاتا ہے. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. ہمارے ہاں تو آج کل اس چیز کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے کہ پڑوس والے سے کس طرح تعلق رکھنا ہے، پڑوس والوں کے حقوق کیا ہیں. بہت ساری جگہوں میں تو پہچانتے بھی نہیں ہیں لوگ کہ میرے پڑوس میں کون رہ رہا ہے. ٹھیک ہے، احتیاط کریں. بہت ساری بسا اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نقصان دہ بھی ثابت ہوتی ہیں. زیادہ تعلقات رکھنا، زیادہ میل جول رکھنا جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ پڑوس میں وہ لوگ ہیں جو عرصے سے ساتھ رہتے ہوئے آ رہے ہیں، جن کے ساتھ ایک مدت سے تعلق ہے. تو ان کے ساتھ بھی شریعت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ بس جا کے ان کے پاس بیٹھے رہیں، ان کے ساتھ صبح شام ان کا وقت ضائع کریں. مقصد بتانے کا یہ ہے کہ موقع بموقع ان کے ساتھ خیرخواہی سے، ہمدردی سے پیش آئیں، مل جل رکھیں ان کے ساتھ میل جول. باقی عرض یہ ہے کہ اپنے پڑوس والوں سے اگر کسی کو کوئی اندیشہ ہے کہ وہاں سے نقصان پہنچ سکتا ہے تو احتیاط کرنا ضروری ہے، لیکن بہرحال ان کی خبر گیری رکھنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی پریشانی کا موقع ہو ساتھ دو، بیمار ہیں عیادت کرو، اور اگر کسی کا انتقال ہو جائے تجہیز و تکفین میں ان کے ساتھ جاؤ، سارے معاملات میں ان کے ساتھ جو ہے نا ان کا ہاتھ بٹاؤ، ان کے کام آؤ. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی. ایک حدیث میں تو اتنی سخت وعید ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے. 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے، اس میں ایمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اللہ کے نبی کون ہے یہ شخص؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی ایذا رسانیوں سے
اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو ابھی جو بات بیان کرنی مقصود تھی حدیث کے اندر وہ یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں، 3 قسم کے پڑوسی ہیں اور 3 طرح کے حقوق ان کے اوپر جو ہے نا ثابت ہوتے ہیں، لازم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ پڑوسی جو صرف آپ کا پڑوسی ہے غیر مسلم، تو اس کا ایک حق ہے، کس کا؟ پڑوس ہونے کا۔ پڑوس کی وجہ سے جو ہے نا اس کا ایک حق ہے، تو ایک اس کا حق ہے کہ یہ ہے تو پڑوسی لیکن چونکہ غیر مسلم ہے، تو غیر مسلم ہونے کی وجہ سے بھی شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اس سے کوئی برتاؤ ہی نہ رکھو، اتنا کرنا ہے کہ پڑوس کا حق ادا کرنا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کو کوئی ایذا نہ پہنچے۔ اسی طرح پڑوسی دوسرا وہ ہے جس کے 2 حقوق ہیں، یہ وہ پڑوسی ہے کہ ہے تو آپ کے پڑوس میں، اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمان بھی ہے، تو اس کے گویا کہ سمجھ لیں کہ 2 حقوق ہم پر لازم ہو گئے، ایک پڑوس کے، ایک دینی بھائی ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے اس کے جو حقوق ہم پر لازم ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہوتے ہیں، تو اس حساب سے اس کا حق ذرا زیادہ ہے۔ اور تیسری قسم پڑوسی کی وہ ہے کہ جس کے 3 حقوق لازم ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ کون سا پڑوسی ہے؟ یہ وہ پڑوسی ہے کہ جو ایک تو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، تو اس کے 3 قسم کے حقوق جو ہے نا لازم ہوتے ہیں، پڑوس کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اذا تکلیف نہ پہنچے، مسلمان بھی ہے تو دینی بھائی ہونے کے ناطے وہ حقوق بھی ہم پر لازم ہو رہے ہیں، اور تیسرا جو ہے رشتہ دار ہے، صلہ رحمی بھی اس کے اندر شامل ہو گئی کہ صلہ رحمی بھی اس کے ساتھ کرنی ہے، تو یہ 3 طرح کے پڑوسیوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اہم مسئلہ ہے، بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں جو ہے نا غیر مسلم ہے، ہم کیا کریں؟ تو بھائی غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ اس طرح تعلق رکھنا ہے کہ اس کو ایذا نہیں دینی ہے، تکلیف نہیں پہنچانا ہے، بلا وجہ اس کو پریشان نہیں کرنا ہے۔ باقی اگر کوئی مشکل وقت ہو، کوئی پریشانی کا موقع ہو تو اس کے جو ہے نا پریشانی کو دور کرنے کے لیے تسلی کے 2 بول سکتے ہیں۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ اس کے جو ہے نا غیر مسلم ہے اور اس کی غیر مسلم کی جو مذہبی رسومات ہیں اس کے اندر ہمیں شامل نہیں ہونا ہے، نہ اس کی کوئی ایسی جو ہے خوشی ہو جس پر مبارکباد دینے سے ہمارا ایمان سلب ہوتا ہو، جیسے عیسائیوں کا کوئی تہوار ہے جس میں وہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا سمجھ کر تقریب منعقد کرتے ہیں، اس میں کسی نے مبارکبادی دے دی تو ایمان سلب ہو جائے گا۔ ویسے اس کی کوئی خوشی ہے، کوئی اچھا گھر بنایا ہے، کوئی اچھی جاب ملی ہے تو اس میں اس کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں۔ باقی ایسا لین دین نہیں رکھنا ہے کہ جس سے ہمارے مذہبی معاملات متاثر ہو جائیں یا دین ایمان کے اوپر حرف آ جائے، معاشرتی اعتبار سے اس کے ساتھ اس طرح جو ہے الیک سلیک کر سکتے ہیں۔